السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 19 دسمبر کے اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے، مارکیٹ تقریباً کریش ہوا تو ایک بلڈ بات جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ چیز ہم نے مارکیٹ میں دیکھا۔ تو انالیسس کرتے ہیں مارکیٹ کے بارے میں۔ آج ہمارا فوکس مارکیٹ ہی ہوگا اور کچھ اسٹریٹجیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، خصوصاً جو نیو کمر ہیں یا جو نئے انویسٹرز ہیں وہ یہاں پہ پھنس جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم مشورہ دیں گے، سجیشن دیں گے۔ تو دوستو، کل کے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مارکیٹ کی جو پیٹرن ہے، پچھلا جو 2023 کا اور 2024 کا، وہ تھوڑا سا اس میں سملیرٹی تھی۔ تو آج ہم اسی پیٹرن کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر ہم پوائنٹس کی بات کریں، جیسے کل ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں جو ہے مارکیٹ نے سب سے زیادہ پوائنٹ لاس کیا، اور آج اس سے بھی بہت زیادہ پوائنٹ لاس کیا۔ تقریباً 5000 تک پہنچا تھا انڈیکس کے جو پوائنٹس کم ہوئے تھے ایک ٹائم۔ تو یہ ہسٹری، ایک اور ہسٹری پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بنایا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح اپ سائڈ پہ ہسٹریز بنتے ہیں، اسی طرح ڈاؤن سائڈ پہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اسٹاک مارکیٹ کو ایک رسکی انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں، یا جن میں شارٹ ٹرم ٹیمپرمنٹ ہوتی ہے، لانگ ٹرم کا نہیں سوچتے، جسٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لانگ ٹرم اور بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تو اپارچونیٹی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، آگے ٹاپک پہ جانے سے پہلے چینل پہ جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پہ آپ کلک کرتے جائیں تاکہ ہماری جو اسٹاک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور آپ سیکھتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکیں، اور کم سے کم جو ہے آپ لاس کریں۔ تو چلتے ہیں دوستو چارٹ کی طرف۔ جی دوستو، تو ہم KSE 100 انڈیکس کے چارٹ میں آئے ہیں، اور کل کے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں کہ 2023 کا جو کیلنڈر ایئر اور 2024 کا کیلنڈر ایئر سے ان دونوں میں کافی سملیرٹی تھی۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک آئی بٹن میں دے دیتا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس میں ہم نے چارٹ کا بالکل کمپیریزن کیا ہوا ہے 2023 اور 2024 کا۔ اچھا، 2023 کا جو چارٹ ہے اس میں ہم نے ایک پیٹرن لیا ہے، تو یہی چارٹ پیٹرن یہاں پہ ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2024 کا جو پیٹرن یہاں دسمبر میں بن رہا ہے، تو اس میں اگر ہم چارٹ پیٹرن کو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائی کریں، تو اس صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی، پچھلے سال یعنی 2023 دسمبر میں تقریباً مارکیٹ نے 12% کریکٹ کیا تھا اپنے آپ کو۔ تو اسی چارٹ کو اگر ہم یہاں پہ اوور لیپ کریں، تو اس میں پچھلے سال 1 2 3 4 5 6 نگیٹو کینڈل بنے تھے، اور ابھی یہاں پہ آل ٹائم ہائی کے بعد ہمارے ہاں 3 کینڈل بنے ہیں۔ لائکلی پروبیبلٹی یہی ہے کہ مزید جو 3 کینڈلز رہتے ہیں وہ بھی نگیٹیو میں ہو، اور مارکیٹ اپنے آپ کو تقریباً 12% کریکٹ کر لے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ 12% کریکشن کے بعد ریکوری نہیں آتی ہے، تو اس صورت میں یہاں پہ ایک پینک سیلنگ آ سکتی ہے، جیسے کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میوچول فنڈ جو ہے وہ اپنے پورٹ فولیو کو ری بیلنس کر رہے ہیں، اور ریڈیمشن بھی ساتھ آتی جا رہی ہے، اور انڈیویجول جو ہے وہ بائنگ سائڈ پہ ہے، لیکن انڈیویجول جو ہے اتنے ہیوج جو سیلنگ ہے اس کو ریکور نہیں کر پا رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فنڈز کے پاس، میوچول فنڈز کے پاس بہت اچھا خاصا ان کے پاس کیپٹل ہوتا ہے جو کہ انڈیویجول کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو سیلنگ پریشر ہے وہ میوچول فنڈ کی طرف سے غالب ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو انڈیویجول کی ریڈیمشن ہو سکتی ہے، اور دوسرا میوچول فنڈ کیونکہ دسمبر کلوزنگ ہے، اس میں اپنے پورٹ فولیو کو ری بیلنس کرنے کے لیے پروفٹ جو ہے وہ بک کر دیں۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپ میں بہت سارے لوگ جو نیو انویسٹر ہے وہ پھنس چکے ہوں، تو ان کے لیے ہم سجیشن جو ہے ریکمنڈیشن ہم شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں ہم فیپی لیپی کا جو ڈیٹا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ میوچول فنڈز نے کتنی سیلنگ کی ہے، اور باقی جو انڈیویجولز ہیں انہوں نے کتنا بائنگ کیا یا سیلنگ کیا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو فی الحال ہم آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ 1 لاکھ تقریباً یہ بنتا ہے 1,12% کا جو کریکشن اگر ہم کنسیڈر کریں، تو یہ 1,01,000 یا 1,02,000 تک جو ہے اگر انڈیکس آ جاتا ہے، تو اس صورت میں 12% کا کریکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ریکوری جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن
یہاں پہ ایک سیناریو یہ بھی بن سکتا ہے اس پوائنٹ پہ کہ ظاہر سی بات ہے میوچول فنڈ دسمبر میں اپنے فنڈز کو سیل کریں گے یا ری بیلنس کریں گے تو سیلنگ پریشر تو ہوگا، لیکن اگر انڈیکس یہاں پہ آ جاتے ہیں 1,02,000 تک، تو اس صورت میں یہاں پہ ایک اور سیناریو جنریٹ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے پیک پہ بائی کیا ہوا ہوتا ہے تو اور دوسری بات ہم نے کل بھی شیئر کیا کہ نومبر میں تقریباً 10,000 نئے اکاؤنٹ بنے ہیں، تو یہاں پہ ایک سیلنگ پریشر آ سکتا ہے، یعنی پینک جو ہے وہ یہاں پہ مزید آ سکتی ہے فنڈز کی جو سیلنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ ایک ہیومن سائیکولوجی ہے کہ انسان فیئر میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ سوچتا ہے کہ یار یہاں پہ اگر مجھے کم نقصان ہو رہا ہے تو میں مزید زیادہ نقصان کیوں لے لوں، تو اس لیے میں یہاں پہ ہی لاس کو بک کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ جو پوائنٹس ہیں یا لاس ہے وہ مزید نیچے گر جائے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہاں پہ جب پینک سٹارٹ ہوگا تو اس صورت میں بہت سارے جو لوگ ہیں جب پینک میں سیلنگ شروع کریں گے تو انڈیکس مزید نیچے جا سکتا ہے، اور جب انڈیکس مزید نیچے جائے گا تو اس صورت میں پھر یہاں پہ یعنی ایک لیول پہ آنے کے بعد اب وہ ظاہر سی بات اسٹاک مارکیٹ کا فیوچر کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے، ہم صرف پروبیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جو انویسٹر ہیں جو لانگ ٹرم کا سوچتے ہیں، جو بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ نیچے لیول پہ جو ہے ان کی بائنگ آ سکتی ہے مے بی ان جنوری، اور ایک انڈیکس جو ہے وہ ریکور ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے وہ یہاں پہ ایسا ہے کہ مارکیٹ نے بہت سارے پازیٹیو نیوز کو یہاں پہ مینٹین کر دیا تھا، اب اس کے بعد چونکہ مزید آگے کوئی پازیٹیو نیوز نہیں رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مارکیٹ نے ایک کریکشن تو لینی تھی۔ تو جو ہمارے دوست احباب ہے جو کہ ہمیں ریگولرلی فالو کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، ایک تو نیو بائنگ فی الحال آپ نہیں کریں گے، یعنی جو پرانے انویسٹر ہے جو ہمارے ساتھ 2-3 سالوں سے ہے، تو اگر آپ کا پورٹ فولیو لاس میں جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ انڈیکس کو یعنی 1,00,000 یا 2,000 تک جب آپ کا جو پورٹ فولیو ہے یا سٹاک ہے وہ 5% یا 10% اگر وہ لاس میں ہے تو آپ وہاں پہ ایوریجنگ کر سکتے ہیں، یعنی مزید آپ اس میں بائنگ کر سکتے، تو اس میں آپ کا جو کوسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی بائنگ پرائس نیچے آ جاتا ہے، لیکن شرط یہ کہ جو آپ نے پورٹ فولیو میں رکھا ہے کمپنی وہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہو۔ اس کے علاوہ جو نئے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہمارا سجیشن ہے کہ آپ فی الحال یہاں پہ بائنگ نہ کریں، اور اگر آپ نے فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی سے آپ نے لیا ہوا ہے تھوڑی سی ریسرچ کے بعد یا پھر آپ کو ایک آئیڈیا تھا، تو اس صورت میں آپ فی الحال یہاں پہ سیلنگ نہ کریں، لاس جو ہے وہ بک نہ کریں۔ اگر آپ نے ہائی پہ پوزیشن لیا ہوا ہے اور آپ لاس میں ہیں اور جو آپ کا سٹاک ہے وہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ پینی سٹاک ہے، اس کا جو فائنینشیل ہے وہ ویک ہے، یعنی کہ اس کے ارننگز یا اس کے جو ریٹرنز ہے وہ نگیٹو میں، تو اس صورت میں آپ یہاں پہ لاس بک کریں، اور یہاں سے پھر آپ کیا کریں، پہلے سیکھیں کہ کون سے کمپنیز ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز ہے، فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے، اس کے بارے میں آپ سیکھیں، پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ یہاں سے ان کمپنیز میں بائنگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سجیشن دیا تھا کہ آپ کو اگر آپ نئے انویسٹر ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز کی طرف جانا پڑے گا۔ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، اور ہمارے چینل پہ بھی بہت سارے ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں دے دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو پولیٹیکل نیوز آ رہی ہے اور لوگوں کے اندر ایک خوف بنا ہوا ہے کہ پولیٹیکل سیناریو کس طرف ہوگا، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ انویسٹر ہیں، یعنی ہم لوگ جو سجیشن دیتے ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے دیتے ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ٹریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اچھے کمپنیز کے شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں، ان کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ آج کسی کمپنی میں آپ نے شیئر لے لیا یعنی پارٹنر بن گیا، اور اگلے دن آپ کو 10 یا 20% پروفٹ ہوا تو آپ کہیں کہ بھائی چلے بھائی ٹاٹا اللہ حافظ۔ تو بزنس یہ تو نہیں ہے نا، بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پارٹنرشپ میں رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ یعنی گرمی اور سردی میں ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب بزنس ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک دن آپ کو پروفٹ ہوا تو آپ خوش ہو گئے اور دوسرے دن لاس ہوا تو آپ ناراض ہو گئے اور
कंपनी को ही छोड़ के चले गए, तो ऐसा तो नहीं है ना। हमारा मशवरा आपके लिए यही है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म और बिजनेस माइंडसेट के साथ आ जाएं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। और जो हमारे दोस्त अहबाब हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पास अगर शेयर ऐसे पड़े हुए हैं जो कि लॉस में जा रहे हैं, कम से कम यानी दिसंबर के एंडिंग तक जो है आप अगर लॉस में तो उसको एवरेजिंग करें। एवरेजिंग करने से आपका जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। और अच्छे कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक में आपने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, या जाहिर बात उसमें तो इन्वेस्टिंग होती नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर साथ ही हम आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करते हैं जो कि पॉजिटिव है थोड़ा सा, ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से। जैसे कि आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो मंथ ऑन मंथ 2% का ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा देखा गया है। 235 बिलियन रुपीस का ऑटो फाइनेंसिंग हुआ है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 231 बिलियन था। और इसी तरह ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले में 9% डिक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा जो आखिरी बात आपके साथ शेयर करना है दोस्तों, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि इंडिया का एक मशहूर इन्वेस्टर है विजय केडिया, उनका एक मशहूर कोटेशन है, बुल मार्केट क्रिएट्स स्टूपिड इन्वेस्टर्स क्रिएट बियर मार्केट, अ बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर एंड अ स्मार्ट इन्वेस्टर क्रिएट्स बुल मार्केट। तो ये होता है दोस्तों, आपने बियर मार्केट में आपने डरना नहीं है, बल्कि बियर मार्केट जो है एक अपॉर्चुनिटी होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे वो मज़ीद नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आखिर में हम शेयर करते हैं आज का FIPLIPI डेटा। जी दोस्तों, तो अगर हम FIPLIPI डेटा की बात करें आज के दिन, तो एज़ यूजुअल हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा आज सेलिंग की है, $19 मिलियन की। इसको आप PKR में कन्वर्ट करें तो कितना ज़्यादा जो है ये रकम बन जाता है। तमाम सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की है और इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है हमारे इंडिविजुअल्स ने। ठीक है जी, तो $9.74 मिलियन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है। फिस्कल ईयर टू डेट तकरीबन $7 मिलियन इनके पास मौजूद है, जबकि म्यूचुअल फंड्स के पास अभी भी इस साल का यानी कैलेंडर ईयर से अब तक जनवरी से अब तक जो है ना $187 मिलियन का जो है एसेट अभी भी पड़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद अगर ये सेलिंग बरकरार रहता है और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरे पार्टीज़ नहीं आते हैं, तो उस सूरत में जो हमने अभी पहले शेयर किया कि इंडेक्स मज़ीद अपने आप को करेक्ट कर सकता है। जो इंडेक्स नीचे आ रहा है वो बेसिकली फ़ंड्स की वजह से है, और इंडिविजुअल के पास शायद इतना पैसा नहीं है कि वो इस क्रैश को या फिर सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके पूरी तरह। तो उसके लिए बाकी कंपनीज़ ने भी थोड़ा सा हेल्प किया, बैंक्स ने भी अच्छा खासा इन्होंने बाइंग की है, लेकिन फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से एक सेलिंग यहाँ पे आया, तो इस वजह से मार्केट मज़ीद नीचे चला गया है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो मार्केट क्रैश की जो सिचुएशन आ रही है, तो इसमें आपने डरना नहीं है, बल्कि ये चीज़ क्लियर है कि जो फंड्स है वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो फंड्स हमेशा तो सेलिंग में नहीं रहते हैं, या तो रिडेम्पशन होगा, या जैसे अभी हमने कहा कि पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग वो दिसंबर में करते हैं। तो जनवरी के बाद जो है ना हालात आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा, और उसके बाद जो है मार्केट में जो परफॉर्मेंस है वो कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिज़ल्ट के बेस पे होगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।